8 लाख खर्चा, 9 लाख, 5 लाख, जितना भी हो, लेकिन घर से 40 दिन दूर रहना भी है, वहां की मुशक्कतें बर्दाश्त करनी भी है, वहां के अरकान, वजूब, सुन्नते, मुस्तहब्बात को पूरा करना भी है, लेकिन फिर भी वापसी पर आकर 100% अपने बारे में कोई नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल है। बस इतना कह सकता है, मालिक की रहमत और करम नवाजी से मेरा हज कबूल हो जाएगा। लेकिन हदीस मुस्तफा को सामने रखा जाए, जिसके घर में माई बाप अभी तक हयात और जिंदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनके चेहरों को खुशी से मुस्कुरा कर देखो, तुम्हें घर बैठे बिठाए हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। हज मकबूल का सवाब। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई बाप के चेहरों को देखने से हज मकबूल का सवाब, तो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा अपने वालिदैन के चेहरों को 2 बार खुशी से देखकर मुस्कुराए तो उसका क्या अजर है? सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने 2 बार अपने माई बाप के चेहरों को खुशी से देखकर फिर मुस्कुराया, उसको 2 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी खड़े होते हैं मजलिस मुबारक से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा 3 बार मुस्कुरा कर देख ले, सरकार ने फरमाया उसको 3 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। जब ये ऐलान हो गया, अब देखिए जुबान कौन सी फरमाने वाली है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। रब का कुरान कहता है, मेरे महबूब जो भी कलाम फरमाते हैं वो आप नहीं फरमाते, मेरा कलाम उनकी जुबान पर जारी होता है। साडा नबी एवें ते नहीं लब खोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब 3 हज्जों का ऐलान कर दिया कि 3 हज्जों का सवाब, आका अलैहिस्सलाम के सहाबी एक और उठते हैं इसी अर्ज गुजारी के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिठा दिया, बिठाकर फरमाया, मेरे गुलामों, अगर कोई बंदा अपने माई बाप के चेहरों को दिन और रात में खुशी से 100 बार भी देखकर मुस्कुराएगा, अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इससे बढ़कर उनका और क्या एहतराम हो सकता है, उनका मकाम हो सकता है। और जिसको जो भी मर्तबा मिलता है, चाहे दीन में या दुनिया में, हमेशा माँ बाप की दुआओं का समल होता है। और हजरत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े शायख सिलसिला नक्शबंद की अजीम हस्ती, आप फरमाते कि मेरी मंजिल रुक गई एक जगह पर। एक दिन मैं अपनी वालदा माजिदा के कमरे में हूं, रात का वक्त है, सर्दियों की ठंडी रातें हैं। मेरी वालदा ने निसफ रात के बाद आवाज लगाई, बायजीद मुझे पानी चाहिए। आप फरमाते मैं उठा और मैंने बर्तन उठाया, पानी का भरा। जब वापस कमरे में आया तो वालदा माजिदा आराम कर गई। मां के सरहाने पानी का प्याला लेकर खड़ा रहा कि दूसरी बार जब भी उनकी आवाज आएगी मैं उनको पानी पेश करूंगा। जगाया इसलिए नहीं कि उनके आराम में खलल ना हो जाए, खुद सोया इसलिए नहीं कि शायद वो आवाज लगाएं तो मैं उठूं या ना उठूं, बेअदबी ना हो जाए। पूरी रात अपनी वालदा माजिदा के सरहाने खड़े रहे। अज़ाने फजर का वक्त हो गया। हज़रत बाजिद बुस्तामी फरमाते हैं कि मां ने दोबारा पानी तो नहीं मांगा, लेकिन मुअज्जिन ने अज़ाने फजर शुरू की तो अल्लाह पाक ने मेरी मंजिल मुझे अता फरमाई। और इसी तरह शेख अबू इसहाक अस्फरानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप अपने वक्त के मुहद्दिस जलील, आपके एक शागिर्द ने ख्वाब देखा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, आपकी दाढ़ी मुबारक में मोतियों की लड़ियां चमक रही हैं, मोतियों की लड़ियां। ख्वाब जहर कुछ होता है, बातन कुछ और होता है, उसकी ताबीर कुछ और होती है। ताबीर पूछने के लिए लंबा सफर तय किया और शेख अबू इसहाक के पीछे आकर नमाज फजर अदा की। शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर के बाद बैठे तो अर्ज करते हैं कि मैंने जनाब के बारे में रात ख्वाब देखा है
کہ جناب کی داڑھی مبارک میں موتیوں کی لڑیاں چمک رہی ہیں. آپ نے فرمایا تو نے سچ دیکھا ہے, تو نے سچ دیکھا ہے. اس نے عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تعبیر پوچھتی ہیں تو تعبیر یہ ہے کہ جو شام گزری ہے نا, جو رات گزری ہے, شام کا وقت تھا, والدہ ماجدہ سے پیار کی باتیں کرتے کرتے میں نے ان کا پاؤں چوم لیا, اور ماں کے قدموں کے ساتھ جو مٹی کے ذرے لگے ہوئے تھے وہ میرے رخسار اور داڑھی کے بالوں پر اس وقت لگ گئے تھے. اللہ پاک نے تجھے راتوں رات دکھا دیا کہ میری ماں کے قدموں کی مٹی میرے لیے مٹی کے ذرے نہیں بلکہ جنت کے موتیوں کی لڑیاں. اللہ سبحان اللہ سبحان ماں اللہ. باپ کے قدموں کی دھول جو ہوتی ہے وہ بھی اولاد کے چہرے کا نور ہوتی ہے. تو جس نے بھی والدین کی خدمت کی ہے, ادب کیا ہے, احترام کیا ہے حسن و سلوک سے, اللہ پاک نے اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر والدین کی محبت و پیار کی باتیں تو بہت ہیں. آپ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا, صحابی رسول ہے, حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں. آپ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت حج کا موسم تھا, حج کے ایام چل رہے تھے. تو ایک بندہ دیہاتی آیا آپ کے پاس, آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے, حضور کے پاس بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل, میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے. اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ ایک سوال ہے میرا, میری والدہ ضعیف العمر ہے, میرے ساتھ آئی حج کرنے, اگر میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروں, یعنی 7 چکر لگاؤں, تو کیا زندگی میں میرے ماں باپ نے جتنے میرے اوپر احسان کیے تھے ان کے احسان کا بدلہ اتر جائے گا؟ ان کے احسانات کا بدلہ اتر جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے سے مسکرا کر جو جواب دیا, فرمایا دیہاتی تو کہتا ہے کہ ایک طواف کرنے سے مائی باپ کے حقوق اتر جائیں, اگر تو اپنی ضعیف العمر والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر ساری زندگی بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے, ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا. والدین زندہ و حیات ہوں, ان کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی رب سے ہم کلام ہونے جاتے تھے نا کوئی طور پر, تو ماں سے پہلے دعا لیتے تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ بعد میں ہوتا تھا, پہلے والدہ سے اجازت طلب فرماتے تھے. والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو چند دن آپ گھر میں رکے رہے, اللہ پاک سے جا کر ہم کلام نہیں ہوئے کوئی طور پر. پھر ارادہ کیا کہ آج رب سے باتیں کریں, تو گھر سے نکلے, غیب سے آواز آئی, اے موسیٰ علیہ السلام آج کلام سنبھل کر کرنا, آج کلام سنبھل کر کرنا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, سجدے میں گر کر پوچھتے ہیں یا رب العالمین, تو میرا رب, میں تیرا بندہ موسیٰ, کوہ طور پہاڑ وہی ہے, جگہ بدلی, نہ بندہ بدلا نہ رب بدلا, آج یہ خاص حکم کیوں آیا ہے؟ اے موسیٰ آج کلام سنبھل کر کرنا. غیب سے آواز آئی, اے موسیٰ آپ کو پتا ہے نا پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھی, آپ گھر سے قدم باہر نکالتے تھے, آپ کی والدہ دامن پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی, اب تیرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں. تو اس لیے مائی باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا, اس کے بارے میں شاعر ایک لکھتا ہے, نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے, نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. جب سمندر کی لہریں بھی اس کے لیے حیات کا ذریعہ بن جائیں, زندگی کا ذریعہ بن جائیں, حالانکہ سمندر کا کام ہے غرق کرنا, لیکن اگر سمندر کی لہریں بھی کنارے پر لگا دیں تو سمجھ لینا پیچھے دعاؤں کا اثر ضرور ہے. اور مائی باپ کی دعائیں اسی طرح ہوتی ہیں, نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. جب مائی باپ زندہ و حیات ہوں, ان کا ادب, ان کی خدمت, احترام, حسن سلوک, اور جس وقت مائی باپ یا ان میں سے ایک ہستی جب دنیا سے پردہ کر جائے تو ان کے پیار کرنے کے جہاں اور طریقے ہیں, 3 چیزوں کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے. پہلا کام
کہ آپ کی مانگے جانے والی کوئی بھی دعا ایسی نہ ہو جس میں مائی باپ کے لیے دعا نہ ہو۔ اپنی ہر دعا میں والدین کا حصہ رکھیں۔ جس طرح والدہ اور والد جب چیزیں تقسیم کرتے ہیں نا بچوں میں، ہر ایک کا بہت خیال رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب والدین دنیا سے چلے جائیں تو حق یہ بنتا ہے کہ مائی باپ چلے جائیں، کوئی بھی مانگے جانے والی دعا ایسی نہ ہو جو ہم دعا مانگے اور اس میں مائی باپ کا حصہ ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ پاک ان کے رزق اور عمر میں برکتیں دیتا ہے۔ مائی باپ کے لیے دعائیں۔ دوسرا کام، والدین کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ بھی عظیم عمل ہے۔ جس قبرستان میں والدین ہو، کوشش کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن، اگر قریب ہو قبرستان، کوشش کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن مائی باپ کی قبروں پر جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جو بھی آیات ربانی، تسبیحات، ذکر الہی، درود پاک، جو بھی آپ عمل کریں گے، احادیث پاک گواہی دیتی ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک صاحب قبر کے درجات بلند۔ اور تیسرا کام، اللہ پاک نے جتنی ہمت و استطاعت و توفیق دی ہو، ان کی نیت کر کے کسی کو پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دینا، کسی کو کپڑے پہنا دینا۔ حدیث پاک اس کے اوپر بھی شاہد دلالت کرتی ہے کہ جو بندہ مائی باپ کی نیت کر کے کسی کو پلاتا ہے، کھلاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ان کو قبروں میں